اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا فی دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، والآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اس کا تعلق ہمارے پچھلے سبق کے ساتھ ہے، جہاں یہ بات پوچھی گئی تھی کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، کیا دیں کسی کو، تو حکم ہوا قل العفو، فرمایا دینے کے لیے ایک بہترین چیز معافی بھی ہے۔ اگر عفو درگزر سے ہم نے اسے کر لیا تھا تو اس کا معنی معافی ہی ہے کہ دے دیں، اور ایک معنی عفو کا ہے کہ ضرورت سے زائد جو کچھ آپ کے پاس پڑا ہے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیں، اپنا حساب کریں اپنی جمع پونجی کا، تو جو آپ کی ضرورت ہے وہ رکھیں اور باقی جو کچھ ہے وہ جاتا کریں۔ اگر اس حکم کو وجوب کا حکم لیں تو یہ واجب حکم پھر زکوٰۃ کے حکم آ جانے کے بعد منسوخ ہو گیا۔ پہلے یہی حکم تھا، جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے صحابہ نے پوچھا حضور قربانی آ گئی ہے، قربانی کا گوشت کرنا ہے، تو وہ گوشت آپ نے تو پچھلے سال حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کسی بندے کے گھر میں کچھ نہ بچے۔ تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب حالات اور طرح کے تھے، یہ مفہوم حدیث ہے، فرمایا تب حالات اور طرح کے تھے، فرمایا اب کھاؤ پیو اور جمع کرو، تمہارے اوپر کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو یعنی ایک وقت وہ بھی تھا اسلام کے اوپر کہ حکم تھا کہ بس اپنی ضرورت کا رکھے، جو 1 دن چلے 2 دن چلے یا تیسرے دن چلے، چوتھے دن کے لیے گھر نہیں بچے، کسی اور کے گھر میں چلا جائے۔ اور مال و دولت کے بارے میں بھی یہی حکم تھا کہ یہ جو تمہارے پاس مال ہے اپنی ضرورت کا رکھیں اور غریب بہن بھائیوں کا مسلمانوں کا خیال کریں، باقی انہیں دے دیں۔ اور اگر اسے مستحب درجے میں رکھیں کہ یہ استحباب کا حکم ہے، پسندیدہ حکم ہے، تو یہ حکم آج بھی قائم ہے کہ آج بھی بندے کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کے سلسلے اپنے پاس رکھے، اور جو ضرورت سے زیادہ لگے وہ دوسرے مسلمانوں میں، ضرورت مندوں میں، بہن بھائیوں میں ہمیشہ خرچ کرتا رہے۔ اور جو بندہ ایسا کام کرتا رہے کہ ضرورت سے جو زائد ہے اس میں دوسروں کو شریک کرتا رہے، فرمایا یہ کام دنیا میں بھی برکت والا ہے، یہ کام آخرت میں بھی برکت والا ہے۔ اس کا فیض دنیا میں بھی نصیب ہوتا ہے اور اس کا فیض آخرت میں بھی ضرور نصیب ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اے محبوب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں، کہ یہ جو یتیم بندہ ہو گیا ہے اس کے احکام کیا ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں جس سے اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ بچہ نابالغ ہے اور باپ فوت ہو گیا ہے، وہی بچہ جو نابالغ تھا، باپ فوت تھا اور وہ صرف بالغ ہو گیا ہے، اس کے بلوغ ہو جانے کے بعد اس کا یتیمی والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو وہ نابالغ جس کے والد صاحب، جس کے کفیل، جس کا سربراہ جاتا رہے، وہ یتیم ہو گیا۔ تو فرمایا محبوب آپ سے یہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ ارشاد فرما دے انہیں، اصلاح، فرمایا ہمیشہ اصلاح کا پہلو ڈھونڈنا، لہم ان کے لیے، خیر اسی کے اندر ہی بہتری ہے، ان کی خیر خواہی چاہنا، فرمایا یہی بہتری ہے۔ بیسک اور بنیادی طور پہ سوال کیا گیا تھا ان کے مال کے بارے میں، لیکن میرے اللہ نے یہ جو لفظ استعمال فرمایا نا اصلاح کا، خیر خواہی چاہنے کا، یہ بڑا وسیع لفظ ہے۔ گویا ہر معاملے میں جو یتیم بچہ ہے اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کی تربیت کے حوالہ سے بھی خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کی تعلیم کے حوالہ سے بھی خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کے مال کے حوالہ سے بھی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ ہر انداز کے ساتھ جو یتیم بچہ ہے اس کی خیر خواہی ہی بندے کو سوچنی چاہیے، فرمایا یہی بہتر ہے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر وہ جو تم سوال کر رہے ہو
جو تمہارے من کے اندر ہے، اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو، اپنے مال کے ساتھ اکٹھا کر لو، کیونکہ بعض دفعہ بندے کے پاس اپنا اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ کسی کو ساتھ ملا سکے، اپنے اخراجات میں سے دوسروں کو دے سکے، تو فرمایا تم اس کا بھی مال ساتھ ملا لو اور ملا کے خرچہ نکال لو کہ میرے اخراجات اتنے ہیں، یہ بچے جو ہیں ان کے اخراجات اتنے نکلے ہیں اور مال میں سے یہ اخراجات نکل گئے ہیں۔ فرمایا اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو کوئی حرج نہیں تم پر، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا مال جائز طریقے سے کھانا یہ جائز ہے، اچھی نیت کے ساتھ اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لینا، فرمایا یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر یتیم کا مال ہے اور بندہ اسے سپیر رکھے، محفوظ رکھے، اسے الگ رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے چلو اگر یہ میرے مال میں سے بھی کھا لے گا تو اللہ میرے مال میں کمی نہیں آنے دے گا، ان کا مال بچا کے رکھے، اپنے مال سے انہیں کھلاتا رہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اگر آپ ان کے مال میں سے ضرورت کے مطابق خرچ کرتے رہیں گناہ نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، یعلم، وہ خوب جانتا ہے، المفسدہ، فساد کرنے والے کو، غلط نیت رکھنے والے کو، وہ جو اس کا مال ساتھ ملا رہا ہے اور اندر نیت میں کھوٹ پیدا ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں، وہ اسے خوب جانتا ہے، من المصلح، اصلاح کرنے والوں میں سے بھی، وہ جو خیر خواہی چاہنے والوں کو جیسے جانتا ہے نا، فرمایا ایسے وہ بدخواہی جاننے والوں کو بھی جانتا ہے، فساد کرنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ ولو، اور اگر شاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، اس معاملے میں وہ تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، ایسی مشقت میں ڈال دیتا کہ پھر تمہارے لیے یقیناً مشقت ہو جاتی، لیکن ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، عزیز، وہ بڑا غالب بھی ہے، حکیم، اور وہ بڑی حکمتوں والا بھی ہے۔ گویا اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت رخصت عطا فرما دی بندے کو، اتنی رخصت دے دی ہے کہ اگر تمہیں پرورش کرنا پڑ گئی ہے، خیال رکھنا پڑ گیا ہے یتیموں کا، تو کوئی حرج نہیں، انہی کا مال خرچ کر کے ان کی پرورش کرتے رہو تو ان کی پرورش کا ثواب بھی پاتے رہو گے اور اللہ کے حضور اجر بھی نصیب ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں دین کا فہم عطا کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔